کامیں انجام ہوئے ہیں اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے. خاص طور سے ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. آج آپ حق کو حق سمجھیں گے, دین کو دین سمجھیں گے, باطل کو باطل سمجھیں گے. انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ دل کو پاک صاف کر کے خوب اچھی طرح کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سننے میں جتنے آپ مشغول رہیں گے, جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے, حضرت اتنے کی توجہ سے بیان فرماتے ہیں. حضرت سے معتبرانہ التماس ہے کہ حضرت سید مولانا طاہر حسین گیاری صاحب تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے منتخبہ موضوع پر ہم تمام کو روشنی ڈال کر کے ہم تمام کے دلی فیضان کو اور دلی تشنگی کو دور کر کے ہم تمام کو سیدھے راستے کی طرف چلنے کا راستہ عنایت فرمائیں. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حضرات سامعین، اس وقت ایک حدیث پاک سامنے رکھی گئی ہے اور اسی حدیث پاک کو آج کی اس مجلس کے لیے عنوان بنایا گیا ہے. اسی حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. یہ حدیث پاک جو اس وقت عنوان بنائی گئی ہے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور صرف صحیح بخاری ہی کی روایت نہیں ہے، سیاستہ کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ من اللہ. تمام انبیاء، سارے پیغمبر آپس میں باپ شریک بھائی ہیں. پھر اس کی تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں وضاحت کی فرمائی ہے. ابوہم واحد، تمام انبیاء کے باپ ایک ہیں. وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، اور سب کی مائیں الگ الگ ہیں. تین طرح کے بھائی ہوتے ہیں اور تینوں بھائیوں کے نام عربی زبان میں الگ الگ ہیں. ایک بھائی تو وہ ہے جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے. دو آدمی جن کے والد بھی ایک اور جن کی والدہ بھی ایک، وہ دونوں آدمی آپس میں بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں، بھائی کا لاتے ہیں.
ایسے دونوں بھائیوں کو ہماری اردو زبان میں سگا بھائی کہا جاتا ہے۔ سگا بھائی ہے یعنی ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے، دونوں کے والد بھی ایک ہیں اور دونوں کی والدہ بھی ایک ہے۔ عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے عینی بھائی۔ عینی بھائی یعنی سگا بھائی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، باپ دونوں کے تو ایک ہے لیکن ماں دونوں کی ایک نہیں ہے۔ ایک عورت کی کسی مرد سے شادی ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس مرد نے کچھ وقت گزارنے کے بعد دوسری عورت سے شادی کر لی، اس سے بھی ایک لڑکا ہوا، تو یہ دونوں لڑکے آپس میں بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں، دونوں بھائی ہیں لیکن دونوں ماں میں شریک نہیں ہیں، ماں دونوں کی الگ الگ اور باپ دونوں کے ایک ہے۔ اس کو آپ اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں باپ شریک بھائی۔ عربی میں کہا جاتا ہے اللاتی بھائی۔ اللاتی بھائی اسے کہتے ہیں کہ باپ میں تو شریک ہے لیکن ماں میں شریک نہیں۔ تیسری شکل ایک یہ ہے کہ دونوں ماں میں شریک ہیں لیکن باپ میں دونوں شریک نہیں۔ جیسے کسی شخص کی شادی ہوئی، اس کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، عورت نے عزت گزارنے کے بعد پھر دوسری شادی کر لی، اس دوسرے شوہر سے بھی ایک لڑکا ہوا، تو یہ دونوں لڑکے آپس میں بھائی ہیں، ماں دونوں کی ایک لیکن باپ دونوں کے ایک نہیں ہے۔ تو آپ اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں ماں شریک بھائی۔ ماں میں دونوں متحد ہیں لیکن باپ میں دونوں مختلف ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اخیافی بھائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے الانبیاء اخوۃ من اللہ۔ تمام انبیاء اللہ کی بھائی ہے، اور پھر اس کی خود حضور نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی بھائی کا مطلب کیا ہے، ابوہم واحد۔ تمام نبیوں کے باپ ایک، وامہاتہم شتیٰ، اور مائیں سب کی جدا جدا ہیں، الگ الگ۔ اپنے دماغ سے سمجھا اور اتنا غلط مطلب سمجھا کہ وہ اس حدیث کی بنیاد پر اپنا ایمان بھی ضائع کر چکا۔ اس نے کہا کہ حضور نے جب صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ تمام نبیوں کے باپ ایک ہیں، تو اس سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ ہر نبی کا باپ ہے، بے باپ کا کوئی نبی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نبی ہے تو ان کے بھی باپ، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو ان کے بھی باپ، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی کا باپ ہے، سارے نبی باپ میں متحد ہیں، تمام انبیاء کے باپ۔ تو اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ آدم کے بھی باپ ہیں، عیسیٰ کے بھی باپ ہیں، اس لیے جو عیسیٰ کا باپ نہ مانے وہ صحیح بخاری کا منکر ہے، مخالف ہے، اور جو آدم کا باپ نہ مانے وہ بخاری کی حدیث کا منکر ہے، مخالف ہے۔ اس لیے اگر حدیث والے بننا چاہتے ہو تو عیسیٰ کا بھی باپ ماننا پڑے گا اور آدم کا بھی باپ ماننا پڑے گا۔ دلیل کتنی پکی پیش کیا اس نے، لیکن جو آدم کا باپ مانے گا وہ مسلمان باقی رہ جائے گا، اور جو عیسیٰ کے لیے باپ مانے گا اس کا ایمان سلامت رہ جائے گا۔
تو یہ کفر جس میں یہ مبتلا ہوا، یہ کفر گیتا رامائن مہابھارت پر ایمان لانے سے نہیں ہوا، صحیح حدیث کا غلط مطلب بیان کرنے سے یہ کافی ہوا۔ اس سے ایک بات تو یہ صاف طریقے سے معلوم ہوئی کہ صحیح حدیث کا مطلب خود سے کوئی بیان کرے اور اس کا معنی بیان کرے اور اس پر عمل کرے تو خطرہ ہے کبھی کبھی ایمان بھی چلا جائے گا۔ وہ سمجھتا رہے گا کہ ہم تو صحیح حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو صحیح حدیث پر نہیں مان لائے ہیں، ہم تو اس کو مان رہے ہیں، لیکن اپنی خودرائی کے نتیجے میں اور حدیث کا غلط مطلب سمجھنے کے نتیجے میں یہ آدمی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کھڑا کافر ہو جائے گا۔ تو یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ یہ خطرناک راستہ کیوں ہے؟ اس نے حدیث و قرآن کو سہل سمجھ لیا، حالانکہ کلام قرآن اللہ کا کلام، حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کلام متکلم کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، جس شان کا متکلم ہوگا اسی شان کا کلام ہوگا۔ کلام کا معیار متکلم کے معیار سے متعین ہوتا ہے۔ کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ بڑے کا کلام بڑا ہوتا ہے، سب سے اونچا کلام، سب سے معیاری کلام، سب سے بڑا کلام اللہ کا ہے، کیونکہ متکلم سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ ہر مسلمان مانتا ہے، اس کا یقین ہے، ایمان ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا تو اس کا کلام سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے بعد سارے ایمان والوں کا اتفاق ہے، عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے بڑی ذات آپ کی، تو اللہ کے کلام کے بعد سب سے بڑا کلام آپ کا۔ بڑوں کی بات ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی لیاقت، بڑی اہلیت، بڑے دماغ، بڑے اونچے علم کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ کی کتاب ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کو لوگ الو بنائیں گے، بے وقوف بنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد آپ کو الٹا سمجھانے لگیں کہ دیکھیے مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، آسان نہیں ہے سمجھنا، حالانکہ خود قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو ایک دم آسان بنایا۔ تو بتائیے جب قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے تو اللہ کی مانیں گے کہ مولوی صاحب کی مانیں گے؟ مولوی صاحب کہہ رہے بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ بہت آسان ہے۔ آپ کو یہ بیوقوف بنانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بڑوں کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے آپ کے ذہن کو گھما دیتے ہیں، آپ کو چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، لیکن اس کے آگے اللہ نے کچھ بتایا بھی ہے اس لیے آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے قرآن آسان بنایا ہے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے یاد کر لینا، یاد کرنا۔ اللہ نے قرآن کا یہ اعجاز رکھا ہے کہ کوئی یاد کرنا چاہے تو اتنی موٹی کتاب آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ نادان چھوٹے بچے اسے حفظ کر لیتے ہیں،
یہ کسی دوسری کتاب میں کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تو قرآن آسان بنایا ہے اس لیے یاد کرنے کا۔ ذکر کے دوسرے معنی ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں انبیاء کے واقعات ہیں، گزری قوموں کے واقعات ہیں، کچھ آنے والے حالات کے سلسلے میں پیشین گوئیاں ہیں، آسمان و زمین میں دکھے ہوئے قدرت کے دلائل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو سمجھنا ایسی آیات بھی ہیں۔ یہ آیات آسان ہیں۔ قصے کہانیوں کو سمجھنے کے لیے، واقعات کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اونچی اہلیت درکار نہیں ہے۔ نصیحت حاصل کرنا اللہ نے آسان بنایا ہے۔ عالم فاضل بھی قرآن میں جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے، اور ایک جاہل نااہل بھی ان واقعات کو پڑھ کر عبرت و نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن سارا قرآن قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ قرآن میں قانونی آیتیں بھی ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے، جن سے انسانی زندگی کے مسائل کا تعلق ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، تمہارے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تم کو اللہ کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ مسائل اور احکام کی جو آیتیں ہیں، ان میں نصیحت حاصل کرنے کا پہلو نہیں ہے، ان میں مسائل اور قانون فہمی کی صلاحیت چاہیے۔ ان آیات کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مشکل جسے میں کہہ رہا ہوں، قرآن اس کو آسان نہیں بتا رہا ہے، اور قرآن جس چیز کو آسان بتا رہا ہے اس کو میں مشکل نہیں بتا رہا ہوں۔ اس لیے آپ فریب میں مت آئیے گا جب کوئی آپ کو بیوقوف بنائے گا اور دلیل پیش کرے گا کہ دیکھیے اللہ نے تو قرآن آسان بنایا ہے، تو آپ اس سے کہیے گا کہ آیت پوری پڑھو، مکمل پڑھو۔ قرآن آسان بنایا کس کے لیے؟ ذکر ہے، للفہم نہیں ہے۔ قانون کا سمجھنا آسان نہیں ہے، وہ ہر عام آدمی کے بس کا لوگ نہیں ہے۔ جو دنیا کی حکومتوں کے قانون ہیں، وہ حکومتیں کا قانون تو انسان ہی بناتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں فرشتے تھوڑی بیٹھتے ہیں، اللہ میں تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے وہ انسانوں ہی میں کے ہیں۔ اب حکومت نے جو قانون بنایا، اس قانون کو ہر آدمی نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ آپ عدالت میں کھڑے ہو جائیں کسی جج کے سامنے، صاحب قانون بنایا ہے اسی انڈیا کی گورنمنٹ نے، یہاں کے باشندوں نے، یہیں کے انسانوں نے، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ قانون بنا سکتے ہیں تو کیا ہم قانون کی تشریح بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے فلاں قانون جو ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ تو جج صاحب پہلے تو آپ کو سمجھائیں گے کہ مہربانی کر کے اپنے اوپر بھی رحم کیجیے اور میرے اوپر بھی کرم کیجیے، تشریف لے جائیے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ لائیے